والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ایسا ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہ انسان تجھے سوار کیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں باتیں ہیں، لیکن اپنی صورت پر ہی غور کر لے ہوئے آدمی. آپ کی اور میری صورت جو بنائی ہے ویسی کسی انسان کی صورت نہیں بنائی، اس کی نقل نہیں کی. آپ دیکھیے آج کے دور میں پاسپورٹ کے اندر ہمارے جو فوٹو نکلتے ہیں تو ایک آدمی کی عورت کی جو تصویر ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی تصویر سے ملتی ہے کیا؟ تصویر کی بات تو بہت دور کی ہے. یہ انگوٹھے کے اندر جو گرینس ہیں، ایک آدھے پونے انچی کے انگوٹھے میں، اس کے اندر جو گرینس ہے ایک انسان کے جو ریشے بنائے ہیں اس نے، جس سے وہ جس کو دستخط کرنی نہیں آتی تو انگوٹھا لگاتا ہے، وہ اس انگوٹھے میں جو گرینس ہیں دوسرے کسی انسان کے گرینس سے ملتے نہیں ہیں. ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے، وہ خالق البارئ المصور ہے، وہ انتہائی ہوشیار ہے بنانے والا. ایک چیز جو اس نے ایک مرتبہ بنائی اس کی نقل نہیں کی اس نے. اس لیے دیکھ لیں، ایک ماں باپ کے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں، سب کی صورت شکل مزاج الگ الگ، آواز بھی الگ الگ ملے. بتانا یہ چاہتے تھے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے. اس لیے تخلیق سے اپنے مالک کو پہچانو، کوئی ہمارا مالک ہے. اب کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں اس کو. ہم نے تو ایسے لوگ بہت سے ہوئے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کا اللہ کو دکھا دو نا کہاں ہے کر کے. اللہ کو جب دیکھو گے تو پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اس زمین کے اوپر انسان کو بھیجا، اوپر آسمان تان دیا، سورج چاند ستارے گردش کر رہے ہیں، انسان پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے. کیسے جینا، کیسے زندگی گزارنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کی تخلیق کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ وہ ہماری بندگی کریں. بندگی کے لیے آپ کو پیدا کیا کہ یہ سر ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. انسان ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن تیرا جو سر، تیرا جو مستق ہے، پیشانی جو ہے، یہ میرے سوا کسی کے سامنے جھکانا مت تو نے. یہ ہے اصل بندگی کا راز. ایک مختصر سی بات دھیان میں ہم رکھیں کہ یہ مستق ہمارا جو ہے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا. یہ پیشانی اس نے ہماری بنائی ہے، اس لیے ہمارا قد بھی کھڑا ہے. میں اس مختصر سی مجلس میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر چیز پر غور کیجیے. بارش ہوتی ہے غور کیجیے، آپ کو نیند آتی ہے سوچیے اس پر، نیند نہیں آ رہی ہے سوچیے، رات میں خواب آتے ہیں اس پر غور کیجیے، صبح اٹھتے ہیں اس پر غور کیجیے، قیام و ینظرون دن میں سڑک کے اوپر چل رہے ہیں اس پر غور کیجیے. آپ اپنے جسم کی ساخت کے اوپر غور کیجیے، اپنے پرکھوں کے مرنے کے اوپر غور کیجیے، اپنے آپ پر غور کیجیے کہ کتنے دن دنیا کے اندر ہم کو کتنی مدت تک رہنا ہے. 1000 سال رہنا ہے؟ 100 سال کے ایک پھیرے میں تو جنریشن پوری پلٹی کھا جاتی. اب جس چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کو جس نے پیدا کیا اس کا نام کیا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایک نہیں ہے، انیک نام ہے. اتنے نام ہیں اس سے کہ بلو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے ان کو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، کاسٹ ہیں، لکڑیاں ہیں، جتنے جھاڑ ہیں، ان سب کے قلم بنائے جائیں سارے کام بند کر کے. اور زمین پر جتنے سمندر ہیں، ٹاکے ہیں، ڈوبرے ہیں، ندی نالے ہیں، سب کے پانی کا ایک ہی کام ہو کہ ان کی سیاہی بنائی جائے اور لکھنا شروع کیا جائے. تو سمندر ساتوں ساتھ کیا اس کے ساتھ اتنے ہی ہم دے دیں مددہ کر کے، جس کو تمہاری مدد کے لیے اور بھی دے دیں کہ لو 7 اور لے لو، 7 کے 14 کر لو. ما نفدت کلمات اللہ. تو اس اللہ کے نام اور اس کی تعریف، اس کی گریما، اس کی مہما، اس کی پرشنسا، اس کی ارچنا، اس کی وندنا، اس کی تسبیح اور اس کی مہانتا کی تعریف انسان کو لکھ نہیں سکے گا. قلم گھس جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی. اس لیے قرآن نے جھگڑے کو ختم کر دیا نام کے. انہوں نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہ نبی ان سے کہہ دو اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو.
یا جون سے بھی نام سے پکارو گے اچھے سے اچھے نام ہے. وہ نرماتا بھی ہے، خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، وہ کھانا دینے والا بھی ہے، وہ مارنے والا بھی ہے، جلانے والا بھی ہے، وہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. کوئی ضرورت انسان کی ایسی نہیں ہے جس کو اس نے اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر پوری نہ کی ہو. تو بھائیو، اس مختصر مجلس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے اندر لوگ اگر جھگڑا نہ کریں، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے ناموں میں جو جھگڑا کرتے ہیں ان کا پیچھا چھوڑ دو. اپنا پیچھا بھی ان سے چھڑا لو، تم بھی ان کا پیچھا چھوڑ دو. اس لیے کہ اتنی بڑی کائنات کے اندر جو گن ہیں اس میں ایک نام ہو ہی نہیں سکتا. کتنی زبانیں انسان زمین کے اوپر بولتا ہے، 3500 زبان تک کے بارے میں تو اب لوگ کہنے لگ گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہیں. لیکن جب اتنی زبانیں انسان بولتا ہے تو کائنات کے مالک کا ایک نام نہیں ہو سکتا. اس کے اتنے نام ہیں کہ جس نام سے بھی اس کو پکارو گے وہ ایک ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، دو نہیں ہے. دو جگدیش کی گنجائش نہیں. اگر دو ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو ہوتے تو ٹکراؤ ہو جاتا. ہم بھی دو ہوتے ہیں تو ٹکراؤ ہو جاتا. ہمارا بھی کوئی پارٹنر ہوتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ، اگر ایک سے زیادہ ہوتے اذا الا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اور کوئی چھوٹے جو ہوتے ہیں بڑے کو بے دخل کر دیتے ہیں. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور یہ بھی کہا بِمَا خَلَقَ، اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک باپ کے 5 بیٹے ہوں، بڑے جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، خاندان والے ہو گئے، اپنے اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو گئے. یہ کرم ہمارے یہاں چلتا ہے. لیکن اس کائنات کا جو نرماتا ہے، اس کا جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے خلق الموت والحیات، جیون اور مرتیو دونوں کو پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا، موت کو بھی پیدا کیا. زندگی تو دکھ ہی رہی ہے میری آپ کی، لیکن یہ رہے گی، یہ ختم ہو جائے گی. اور مر کر کے انسان کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے. کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا صورت پیدا ہوگی، یہ تو موت کے بعد میں نہیں بلکہ موت کے پہلے جھٹکے میں ہر آدمی کو معلوم ہو جائے گا. اس کی تفصیل آپ کو دیکھنی ہو آسمانی کتابوں میں ڈھونڈیے. اور ایک اشارہ یہ دیتا ہوں کہ قرآن کی طرف رجوع ہوئی ہے اور دیکھیے اس کے اندر کہ آپ کی تصویر کیا بنتی ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جائیں گے، مرتیو کے وقت آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا، کن باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جانا ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں میں کہنا چاہوں گا اپنے سب بھائی بہنوں سے، چاہے وہ کسی بھی وچار کے اور خیال کے ہوں، آستک ہوں ناستک ہوں، شرک کرنے والے ہوں یا ایکیشورا-وادی ہوں یا کئیوں کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، سب سن لیں اس بات کو کہ ایک مالک ہے سنسار کا اور باقی ساری مخلوق ہے. یہ ساری کائنات اور سرشٹی جو چل رہی ہے وہ ایک ایسی مہاشکتی کے اشارے کے اوپر، اس کے امر پر اور اس کی تخلیق کے اوپر چل رہی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. دو جگدیش کی گنجائش اس سرشٹی کے اندر نہیں. ایک وحدہ لا شریک مالک جو ہمارا خالق بھی ہے، مہربان بھی ہے، ہماری صورتوں کا بھی بنانے والا اور ہماری ضرورتوں کا بھی بنانے والا ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں انسان کی ضرورت کی تھی سب کی سب اس نے پیدا کی. اوپر بغیر کھمبے کا آسمان لٹکا دیا. اس آسمان کی طرف آپ کے ستارے اور سیارے جا رہے ہیں، ہوائی پٹیوں کے اوپر دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، معلوم نہیں کب تک کہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن مرنے والا جو ہے وہ تو بیچارہ بہت جلدی پہنچ جاتا ہے. پہلے جھٹکے کے اندر ہی موت کا فرشتہ اس کو لے کر کے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ موت کا جو سپروائزر اور انچارج فرشتہ ہے وہ اپنے عملے کو لے کے آتا ہے، تمہاری جان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اپنے مالک کے دربار میں تمہاری پیشی ہو جاتی ہے. پیشی کا پہلا دن موت ہے، پہلا دن موت ہے پیشی کا. بدن مٹی سے بنا ہوا ہے، مٹی میں ڈال دیجئے، اس کو دفن کر دیجیے، یا جلا دیا تو بھی مٹی کا ہی جوس ہے، پانی کے اندر بہہ گیا تو بھی مٹی کا جوس ہے. اسی بھومی کے اندر چاہے جلے ہوں، چاہے دفن کیے گئے ہوں یا پانی کے اندر بہا دیے گئے ہوں، سارے انسانوں کے بدن کے اجزاء جو ہیں
وہ سارے کے سارے اسی کے اندر، دھرتی گھوم رہی ہے آپ کو لے کر کے. اس پر اگر غور کریں ہم، ہمارے غور و فکر کا منظر یہ ہو اور محور یہ ہو کہ بھئی یہ دنیا کیا ہے. جس نے دنیا کو نہیں سمجھا وہ آخرت کو نہیں سمجھے گا، جس نے دنیا کو نہیں سمجھا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھے گا. اس لیے قرآن نے کہا اور خوب کہا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اس بات پر غور کرے بنا کائے سے ہے وہ، پیدائش اس کی کائے سے ہوئی ہے، پانی کے بندو سے ہوئی ہے. کس طرح باہر آیا دنیا میں، کب تک رہے گا، کیا کیا اس کی ضرورتیں ہیں. پھر انسان کے سوا اس دھر کے اوپر دوسرے جتنے جیودھاری اور جاندار پائے جاتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. کوئی 4 پیر سے چل رہا ہے، کوئی 2 پاؤں سے چل رہا ہے، کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ بھی 2 پاؤں سے چل رہا ہے. پنکھ ہے نہیں لیکن اب ہوائی جہاز پر اڑنے لگ گیا ہے. اس کو دراصل وہ علم دیا تھا اس کے باپ کو جس کو پہلے تخلیق کی تھی اس سنسار کے مالک نے، جس کو آسمانی کتاب آدم کے نام سے ہمارے یہاں ہندوستانی زبان میں بھی آدم جاتی کلیان وبھاگ ملتا ہے. یعنی جو سب سے پہلا انسان تھا وہ اسی کے اندر سے اس کا جوڑا بنا کر کے ان دونوں کو بھیجا ہے زمین کے اوپر. ہم اس کی اولاد ہوں، کیا کالے کیا گورے، لیکن یہ سب جا رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں. تو میں آج کی اس محفل میں آپ کا دھیان اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے مالک کو پہچانو کہ کون ہے وہ. نام کے اعتبار سے جھگڑے میں مت پڑیے. نام کے جھگڑوں نے ہم کو الگ الگ کر دیا. قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعُوا الرَّحْمَٰنَ آیت میں پڑھ چکا ہوں. اللہ کہہ کے پکارو، رحمان کہہ کے پکارو، مالک کہہ کے پکارو، دیالو کہہ کے پکارو، رزاق کہہ کے پکارو، حفاظت کرنے والا، محافظت کرنے والا کہہ کے پکارو. بے شمار نام قرآن مجید میں. واللہ الخالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق بھی ہے اور انتہائی یعنی ایسا صورتوں کا بنانے والا کہ ایک صورت یا ایک چیز ایک مرتبہ بنا دی تو پھر اس کی نقل نہیں کرتا. بارئ المصور، تصویر بنا کے بھیجتے چلے جا رہا ہے. یہ تصویریں انسانوں کی آ بھی رہی ہیں اور جا بھی رہی ہیں. اس پر غور کیجئے. مصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ایک سے ایک نام ہیں. ان ناموں کی گنتی کرنا چاہو گے تو انسانوں کے بس کی بات تو نہیں ہے. سارے سمندروں اور درختوں کے قلم بن جانے کے بعد اور سیاہی بن جانے کے بعد میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کے نام اور اس کی گریما مہمہ اور اس کی تعریف لکھی جا سکے. اس کے سامنے حاضر ہونا انسان کو مرنے کے بعد نہیں. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں وعظ کی پروچن کی دنیا کے اندر تفصیلات ہم بتاتے ہیں، لیکن فیکٹ اور فیگرز جو ہیں ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی طرف دھیان نہ کہ بھئی ہم ہیں کون، وہ کیسے دنیا میں آئے، وہ کتنے دن رہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. اس زمین پر بسنے والے انسان اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ دھیان دیجئے. آپ 1 منٹ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچ جائیں گے کہ اس دنیا کا بنانے والا اور انسان کا پیدا کرنے والا جس مقصد کے تحت اس دنیا میں اس کو بھیجا ہے اس مقصد کو یہ پورا کر نہیں پا رہا ہے. گو آسمان کی طرف اس کی اڑان بڑھی جانے لگی ہے اور فاصلے جو ہیں اس نے بہت سارے طے کیے ہیں، لیکن اپنے مالک کو اس نے نہیں پہچانا. اس لیے آج کی مجلس میں کہتا ہوں کہ اپنے رب کو پہچانو، چیزوں کو دیکھ کر کے، کائنات کو دیکھ کر کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.